لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم حتی تقطع قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم، کہ ان کی لا یزال بنیانہم، ان کی جو بلڈنگ ہے، ان کی جو عمارت ہے، وہ ان کے لیے کھٹکا بنتی رہے گی، ریبۃ فی قلوبہم، کہ ان کے دلوں کے اندر ایک شک اور ایک کھٹکے کی صورت میں ہمیشہ رہے گی، الا ان تقطع قلوبہم، یہاں تک کہ ان کے جو دل ہیں وہ کاٹ دیے جائیں، یعنی ان کی موت واقع ہو جائے۔ جب تک ان کے دل سلامت ہیں، ان کے دل میں وہ عمارت کھٹکا پیدا کرتی رہے گی۔ اس کے بارے میں سوال یہ ہے کہ کیا یہ آیت جو ہے اس کا تعلق کوئی ٹوین ٹاورز جو 9/11 کا واقعہ ہوا تھا، کیا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ یہ کہا جا رہا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ قرآن حکیم ایک خاص وقت میں نازل ہوا ہے، لیکن نازل خاص وقت کے لیے نہیں ہوا۔ نازل تو خاص وقت میں ہوا ہے، لیکن نازل ہوا ہے قیامت تک کے لیے۔ اس لیے کسی آیت کا کسی بھی خاص موقع پر فٹ آ جانا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اس کے صرف اس کے لیے نازل ہوا ہے، اور بھی اس کے مطالب اور مفاہیم ہو سکتے ہیں۔ جب اب اس کے اسی لیے شان نزول کو بھی جو مفسرین نے خصوصی طور پر بیان کیا ہے، اسباب نزول کے اوپر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، اور اس میں اگر کوئی سبب مل بھی جائے کہ کسی خاص سبب میں جو ہے وہ کوئی قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، تو بھی اس کا مفہوم اور اس کی جو اس کے اندر جو اس کا اعتبار ہے، وہ صرف اس خاص واقعے کا نہیں ہوگا، بلکہ یہ عموم کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا۔ یعنی اس کو کہتے ہیں العبرۃ بعموم اللفظ ولا بعموم السبب، بلکہ لا بعموم السبب، بل لا کہ کوئی بھی جو کوئی بھی شان نزول ہوتا ہے یا کسی بھی چیز کا حکم ہوتا ہے شرعی، اس کے سبب کی خصوص کی وجہ سے، لا بخصوص السبب، کسی سبب کی خصوصیت کی وجہ سے اس کا اعتبار نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اعتبار ہوتا ہے اس کے الفاظ کی عمومیت کا۔ اب الفاظ کی عمومیت کا اگر ہم کریں گے تو یہ جو آیت ہے لا یزال بنیانہم، یہ اصل میں نازل ہوئی ہے مسجد کے بارے میں، وہ مسجد جس کو تاریخ میں مسجد زرار کہا جاتا ہے، اور مسجد زرار بھی اس کا نام بعد میں پڑا۔ اس وقت تو اس کو مسجد ہی کہا گیا۔ مسجد بنائی تھی منافقین نے، بنائی تھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، لہٰذا اس کا نام قرآن نے تو یہ کہا کہ ایک ایسی مسجد تھی جو زرارن یعنی نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی، تو اس سے اس کو مسجد زرار کہا جانے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے پابرکاب تھے، آپ تشریف لے جا رہے تھے، اور منافقین نے وہ بنائی ایک مسجد، اور سازشیں کرنے کے لیے بنائی تھی۔ انہوں نے پروگرام یہ بنایا تھا کہ اس سے لوگوں کو دھوکہ دیں گے اور اسی کو مسلمانوں کے خلاف کمین گاہ کے طور پر استعمال کریں گے، اور وہ مسجد بنائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ تشریف لائیں اور اس کا افتتاح کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تبوک جا رہا ہوں، تو واپسی پہ آ کے میں وہاں افتتاح کروں گا، نماز بھی پڑھوں گا، دعا بھی کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر لیا۔ تو راستے میں ہی تھے کہ اللہ نے وحی کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ تو منافقین نے بنائی ہے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ وعدہ کیا تھا میں واپس جب آؤں گا تو اس میں جاؤں گا، تو آپ نے واپسی پہ مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند صحابہ کے ساتھ بھیجا، اور آپ نے فرمایا اس مسجد کو گرا دیں۔ لہٰذا آپ کے تشریف لانے سے پہلے ہی اس مسجد کو گرا دیا گیا، وہ مسجد ڈھا دی گئی۔ تو جن لوگوں نے بنائی تھی وہ تو انتظار کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور تشریف لا کر اس میں دعا کریں گے، آپ نے وعدہ کیا ہے، تو ہم اپنی یہاں پہ سرگرمیوں کا آغاز کر دیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے ہماری انڈورسمنٹ ہو جائے گی اور ہماری جو ہے وہ وقت بن جائے گی۔ ان کا تو خیال یہ تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے ڈھا دی گئی۔ ان کو یہی نہیں پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی آئے ہی نہیں، ابھی ہم نے سرگرمیوں کا آغاز کیا ہی نہیں، تو مسجد ڈھا دی گئی ہے۔ تو یہ گویا ان کے لیے اس قدر ایک یعنی پریشانی کی بات تھی کہ ہر چیز جو ہے وہ انسرٹن تھی، انسرٹنٹی، کچھ نہیں پتہ چل رہا کہ ہوا ہمارے ساتھ کیا ہے۔ اس کو قرآن نے بیان کیا ہے لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم،
کہ ان کی وہ جو عمارت ہے وہ ان کے لیے کھٹکا پیدا کرتی رہے گی موت تک، یہ اسی طرح شش و پنج میں رہیں گے ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، یہ جو ان کے ساتھ ہوا تھا یہ اصل میں اس کا ذکر ہے۔ لہٰذا خصوصی شان نزول تو مسجد ضرار کے بارے میں ہے، منافقین کی بنائی گئی مسجد کے بارے میں جو مسلمانوں کے خلاف ایک یعنی کہہ لیجئے کہ مسلمانوں کے خلاف ایک کمینگاہ کے طور پر بنائی جا رہی تھی، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ خصوصی سبب ہے تو خصوصی سبب کا اعتبار نہیں ہوگا، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، تو یہ خصوصی سبب جو ہے ہمیشہ کے لیے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا مطلب صرف مسجد ضرار سے تعلق رکھتا ہے اور کسی سے تعلق نہیں رکھتا، اس کا تعلق قیامت تک آنے والے کسی بھی حالات سے ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اب اس کو آپ 9/11 کے حوالے سے دیکھ لیجئے تو ایک عمارت ہے ٹوین ٹاور اور وہ تباہ و برباد کر دی گئی، اس پر طیارے کس نے مارے، کون تھا، خود بنانے والوں نے سازش کی یا ان میں سے چند لوگوں نے سازش کی یا کوئی اور تھے یا جن پر الزام لگایا گیا واقعتاً انہوں نے کیا تھا، کچھ نہیں پتا۔ تو لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، یہ بھی ایک کھٹکا ہی ہے، آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے، اور یہ مختلف طرح کی کانسپریسی تھیریز ہیں، کوئی کہتا ہے فلاں نے کیا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں نے کیا ہے، لیکن ایک بات تو ہے کہ 9/11 کے بعد دنیا بدل گئی ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کو ایک خاص طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے اور پوری دنیا کے حالات جو ہیں وہ تبدیل ہوئے ہیں، پوری دنیا کا نقشہ تبدیل ہوا ہے، اور لیکن اس عمارت میں ہوا کیا تھا یہ ریبۃ فی قلوبہم ہی ہے، یہ ابھی تک اسی طرح کھٹکا ہی پیدا ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تعلق اس عمارت کے ساتھ بھی ہے اور دیگر عمارتوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک مناسبت اور لوگوں نے اس میں سے نکالی ہے، اور وہ مناسبت اس آیت کے ساتھ اور 9/11 کے واقعے کے ساتھ، جس کا ذکر اس وقت بھی میں نے کیا تھا جب ہم نے سورہ توبہ کا مطالعہ کیا تھا، کہ وہ مناسبت بھی کوئی ضروری نہیں ہے، بالکل اتفاقی بھی ہو سکتی ہے اور بالکل صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ وہ مناسبت یہ نکالی ہے کہ اس یہ آیت ہے سورہ توبہ کی، اور سورہ توبہ کی جس مقام پر یہ آیت ہے وہ 11ویں پارے میں ہے، اور سورہ توبہ کا اپنا نمبر 9 ہے، اور جو اس آیت کا نمبر ہے وہ 110 ہے، تو 9ویں نمبر کی صورت 11ویں نمبر کا پارہ تو یہ بنتا ہے 9/11، اور وہ جو عمارت تھی وہ 110 منزلہ تھی اور اس آیت کا نمبر 110، تو یہ 3 مناسبتیں اس کے ساتھ نکلتی ہیں کہ وہ 9ویں مہینے میں اور 11ویں مہینے 9ویں مہینے کی 11 تاریخ کو وہ ہوا تھا، 9/11 جس کو کہتے ہیں، ستمبر کو 11 ستمبر کو ہوا تھا۔ تو یہ جو ہے 9واں پارہ ہے، 9واں نمبر ہے سورت کا، 11واں پارہ ہے اور 110 منزلہ سورت اور 110 نمبر آیت کا، تو یہ مناسبت بھی لوگوں نے نکالی ہے، اور چونکہ اس میں ذکر بھی عمارت کا ہے، لا یزال بنیانہم الذی بنوا، جو عمارت انہوں نے بنائی تھی اور یہ دنیا کی انوکھی عمارت تھی، اور یہ ریبۃ فی قلوبہم ان کے اندر کھٹکا پیدا کرتی رہے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی یہ تعین بھی درست ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تعین بظاہر تو یہ بڑا ایک ایگزیکٹ آتا ہے، تو اس میں وہ مثال جو ہمیں آتی ہے نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب آیت نمبر 144 یہ غالباً سورہ آل عمران کی جو تلاوت کی تھی، جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ تلوار پکڑ کے کھڑے ہو گئے تھے کہ کسی نے اگر کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوگا میں اس کی گردن اتار دوں، تو اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آیت پڑھی تھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ ایک رسول ہی تھے، وما محمد الا رسول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے ہوئے تھے، تو جس کو بھیجا جاتا ہے اس کو واپس بھی بلایا جاتا ہے، قد خلت من قبلہ الرسول، پہلے بھی بہت سارے بھیجے ہوئے آئے، ان کو واپس بلا لیا گیا۔ تو افإن مات، کیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہو جائیں، او قتل، یا کوئی بھی نبی فوت ہو جائے یا اس کو قتل کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم پھر اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے پھر جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے؟ یہ وہ آیت جب سنی لوگوں نے اس موقع پر، تو حالانکہ یہ آیت قرآن میں موجود تھی، اس سے پہلے سارے صحابہ بھی پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، لیکن اس آیت کا اطلاق اس موقع پر ہوگا یہ پہلے نہیں پتا تھا، اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے جلیل القدر صحابی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فوراً رک گئے، قرآن آ گیا، رک گئے، اس موقع کے لیے آیا تھا۔
اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایسے تھا کہ جیسے ہمارے آنکھوں پہ پردہ لگا ہوا ہو اور ایک دم چھٹ گیا ہو، اور ایسے لگتا تھا کہ یہ آیت آج کے لیے نازل ہوئی ہے۔ لہٰذا یہ اعجاز ہے قرآن کا کہ وہ مختلف سچویشنز میں وہ اس کی آیات فٹ آ جاتی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ ایگزیکٹلی یہی مراد ہے اور اس آیت کا مطلب 9/11 کے واقعے کے ساتھ ہے، ظاہری طور پر یہ جو مناسبتیں نظر آ رہی ہیں تو یہ بالکل کہا جا سکتا ہے کہ اس کا تعین کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا یہ قرآن کی آیت صرف 9/11 کے لیے نازل ہوئی ہے؟ یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ اور بھی اس کے اندر بہت سارے اسباق ہیں جو مسجد ضرار کے حوالے سے بھی تھا، ابھی اگر اس 9/11 کے اوپر فٹ آ رہا ہے، ہو سکتا ہے مستقبل میں کوئی اور واقعات ہوں جس کے بارے میں یہ فٹ آئے، اور ایسے بھی وہ لوگ، ایسی بھی وہ عمارتیں، ایسی تمام عمارتیں جو مسلمانوں کے خلاف کمین گاہ کے طور پر بنائی جائیں یا بنائی جاتی ہیں یا بنائی جائیں گی، ان کے اوپر بھی یہ ہمیشہ اس کا اطلاق ہوتا رہے گا۔ لہٰذا یہ آیت اس سے متعلق ہے، بظاہر یہ متعلق ہے، لیکن صرف اس سے متعلق ہے یہ درست نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تعالی ہمیں درست تفہیم اور درست طرز عمل کی توفیق